إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب
المريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین نے سورۃ الروم میں ارشاد فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں تاکہ تم ان کے ساتھ رہ کر سکون حاصل کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے درمیان مودت، محبت اور شفقت کا پہلو رکھا ہے. معزز سامعین و سامعات، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ بیویوں پر خاوند کے کیا حقوق ہیں. مجھے انشاءاللہ قوی امید ہے میری معززات ماؤں اور بہنوں نے یہاں جو خطبہ جمعہ سماعت فرمایا تھا اور جو باتیں انہوں نے سمجھی اور سیکھی تھیں انشاءاللہ انہوں نے اس پر عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کے خطبہ جمعہ میں مرد حضرات جو خامد ہیں ان کے ذمے بیوی کے کیا حقوق ہیں اس کے متعلق چند اصول، چند قوانین کتاب و سنت سے پیش کرنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ مرد حضرات ان حقوق کو، ان اصولوں کو پہچاننے اور ان پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر کو سکون اور اطمینان کا گہوارہ بنا لیں. تو یاد رکھیے کوئی انسان بھی بیوی سے مبرہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہے میں تو شادی ہی نہیں کرتا، خواتین تو ایسی ویسی ہوتی ہیں.
اگر کوئی انسان یہ بات کرتا ہے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے، اپنی کمی ہے کہ وہ شادی نہیں کر رہا یا بیوی جیسی عظیم نعمت کو وہ حاصل نہیں کر رہا، یہ اس انسان کی اپنی کمزوری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تو بیویاں موجود تھیں، آپ سے قبل بھی جتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے وہ تمام انبیاء بیویوں والے تھے۔ تو آج اگر کوئی مرد بات کرے کہ میں شادی کی ضرورت نہیں رکھتا ہوں، مجھے کسی خاتون کی ضرورت نہیں، میں اپنی زندگی خود بسر کر سکتا ہوں، خود جی سکتا ہوں، تو یہ اس کی بھول ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ اور پھر صحیح البخاری کی یہ حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اس امت میں بہتر وہ آدمی ہے جس کی بیویاں زیادہ ہیں۔ تو بیوی رکھنا یہ مرد کے بہترین انسان ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو مرد حضرات یہ سمجھیں کہ بیوی سے ہم آزاد زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ اور رہی بات حقوق اور معاملات کی، تو سب سے پہلا جو حق ہے، جب کوئی انسان کسی خاتون سے نکاح کرتا ہے، کوئی مرد کسی عورت سے شادی کرتا ہے، تو حقوق زوجیت ادا کرنا یہ پہلا حق ہوا کرتا ہے۔ کتنے ہی حضرات ایسے ہیں جو شادی کرتے ہیں، میں نے صرف شادی کرنی ہے تاکہ گھر بار یہ اچھا اس میں گزر بسر ہو جائے، گھر کے جو کام کاج ہیں یہ خاتون آ کر وہ کر لے۔ آپ نے کتنے ہی مردوں سے یہ بات سنی ہوگی، یار مجھے تو شادی کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن ماں باپ بوڑھے ہیں تو میں چاہتا ہوں شادی کروں تاکہ وہ بچی آئے اور میرے ماں باپ کی خدمت کرے۔ یہ غلط سوچ ہے۔ اسی سوچ کی بنا پر میاں اور بیوی کا جو اصل تعلق ہے، جو رشتہ ہے، وہ پروان نہیں چڑھ پاتا، اور وہ جو اللہ رب العزت نے سورۃ الروم میں بیان کیا تھا سکون اور اطمینان کی زندگی، یہ انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ ایسے انسان بہرحال ان کو بے وقوف کہا جا سکتا ہے۔ شادی کرتے ہیں، کسی اور ملک چلے جاتے ہیں، 20 25 30 سال وہاں بسر کرتے ہیں، بیوی کی کوئی فکر نہیں، اس کے حقوق ادا کرنے کی کوئی انسان کو فکر ہی نہیں ہے۔ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو خوش رکھا ہوا ہے؟ بہرحال یہ سب سے بڑی غلطی ہے ہمارے ہاں مرد حضرات میں جو پائی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے، ہمارے ہاں بعض مرد حضرات ایسے ہیں، شادی کرتے ہیں، حقوق بھی ادا کرتے ہیں، لیکن جب دوسری شادی کرنے کی باری آتی ہے، تیسری شادی کرتے ہیں، چوتھی شادی کرتے ہیں، اس وقت ان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ میں نے جو ازدواجی تعلق ہے وہ صرف اپنی پہلی بیوی کے ساتھ قائم رکھنا ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد صرف پہلی بیوی سے ہو، اور دوسری بیوی اس سے اولاد چونکہ وہ نہیں چاہتا، اس بنا پہ اس کے ساتھ جو ازدواجی حق ہے، ازدواجی تعلق ہے، وہ بھی اس کے ساتھ قائم نہیں کرتا۔ یہ اس خاتون کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے جو یہ مرد حضرات کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونا یہ صرف اور صرف بیوی کا ایک سادہ سا حق نہیں ہے میرے عزیز بھائیوں، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے ازدواجی تعلق قائم کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس انسان کا یہ فعل اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ لکھ دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ یہ تو ہمارا ایک ذاتی سا اور بڑا پرسنل سا معاملہ ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو وضعہ فی حرام، کیا خیال ہے اگر انسان یہی اپنی خواہش کسی حرام کام میں جا کر پورا کرے، اس کو گناہ نہیں ملے گا؟ ظاہر ہے جو انسان زنا کرے گا اس کو گناہ ملے گا۔ تو جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حلال رستہ رکھا ہے اس پر عمل کرے گا تو کیا اسے نیکی نہیں ملے گی؟ کیوں نہیں ملے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ صدقہ لکھ دیا جائے گا۔ اسی طرح اس حوالے سے یہ باتیں ظاہر ہے قابل حیا ہیں، لیکن چونکہ کتاب و سنت میں ان کا تذکرہ موجود ہے، اور یہ ہمارا جو ایک معاشرے کی بنیاد ہے، میاں اور بیوی ان کی آپس میں محبت اور مودت کے لیے بہترین یہ اصول ہیں، اس لیے انہیں بیان کرنا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے، جو خاص ایام ہیں خواتین کے،
ان ایام میں مرد حضرات کا بیویوں کے پاس جانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں اس سے منع کر دیا. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. اسی طرح دوسری بات، روزے کی حالت میں، روزہ فرضی ہو رمضان کا، روزے کی حالت میں بیوی کے پاس جانے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا. اسی طرح ایک اور یہاں بڑی اہم بات ہے، وہ کیا ہے؟ اس سے قبل بطور تمہید یہ بات سمجھ لیجئے، ہمارے ہاں بعض فاحش قسم کے لوگ کوئی ایک برا کام کر بیٹھتے ہیں، اس کو پھر میڈیا پر کسی بھی انداز کے ساتھ مشہور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور رفتہ رفتہ وہ گناہ ہماری پوری قوم کے اندر رائج ہو جاتا ہے. ان گناہوں میں سے میں سمجھتا ہوں اس وقت جو بہت بڑا گناہ ہے، خصوصاً میاں بیوی آپس میں جو گناہ کرتے ہیں، وہ کیا ہے کہ خامند کا بیوی کے پاس اس رستے سے جانا جس رستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو منع کیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب عورتیں پاک صاف ہو جائیں، غسل کر لیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، وہاں سے بیویوں کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، اجازت دی ہے. اور یہ وہ رستہ ہے جہاں سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنی اولاد کی تمنا رکھتا ہے، توقع کرتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور رستہ اختیار کرنا، آؤٹ سائڈ سے بیوی کے پاس جانا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملعون من اتى امرأته فی دبرها، جو شخص اپنے بیوی کے پاس آؤٹ سائڈ سے جاتا ہے ایسا شخص ملعون ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتیں برستی. تو آپ اندازہ کریں ہمارے ہاں بعض بے وقوف حضرات جو بالکل فاحش قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ گناہ کیا، اس گناہ کا پھر پرچار کیا، اور رفتہ رفتہ یہ گناہ قوم کے اندر بیدار ہو چکا ہے. اور اصل جو رستہ تھا جس سے انسان اللہ تعالیٰ سے اولاد کی توقع رکھتا ہے، اس رستے کی اہمیت کم ہو گئی اور دوسرے رستے کی اہمیت بڑھ گئی، کیونکہ وہ شیطان کا رستہ ہے. رحمان کا رستہ چھوڑ کر شیطان کے رستے پر پیروی کرنا، اس کے پیچھے چلنا، اس میں کسی طرح کی کوئی خیر نہیں ہو سکتی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر لعنت کی. کئی بہنوں کے یہ سوالات بھی آتے ہیں اس سلسلہ میں کہ ہم اپنے خاوند کو منع کرتی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود وہ اس پر مصر ہے، اصرار کرتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ سادہ سی بات ہے، جس طرح گزشتہ خطبے میں بھی معززات یہ بات سن چکی ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی فرما برداری نہیں ہو سکتی. لہذا اللہ کو ناراض کر کے خامند کو راضی کر لینا یہ کوئی بھی بہتر کام نہیں ہے، قابل ذکر چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بری چیز ہے کہ آپ اپنے خامند کی خوشی میں رب تبارک و تعالیٰ کی ناخوشی شامل کر لیں. اسی طرح آگے بڑھیے. ایک اور حق جو بیوی کا مرد پر یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ رہے، اس کو اپنے پاس رکھے، اپنے ساتھ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا قرآن پاک میں تذکرہ کیا ہے جہاں خود رہو وہاں اپنی بیویوں کو بھی اپنے پاس رکھو. ایک بہت بڑا معاملہ جس کے ساتھ میاں اور بیوی کے رشتے کے درمیان جدائی پڑ جاتی ہے وہ کیا ہے؟ خامند کا کئی سال اپنی بیوی سے دور رہنا. جس طرح پہلے میں ذکر کر چکا، لوگ مال کی لالچ میں شادی کر کے تو ملک سے باہر چلے جاتے ہیں پیسے کمانے کی غرض سے، 30 سال وہاں رہتے ہیں اور پھر یہاں واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں نہ بیوی بات مانتی ہے، نہ اولاد کام آ رہی ہے، میں ساری زندگی ان کے لیے روپیہ پیسہ کماتا رہا، لیکن آج میرے پاس بیٹھ کر کوئی 5 منٹ راز نیاز کی بات بھی میرے ساتھ نہیں کرتا. یہ ایسے کتنے افراد ہیں جو آپ کو ملتے ہیں اور ایسے کی باتیں کرتے ہیں. یاد رکھیے آپ سے سب سے بڑی غلطی خود ہوئی تھی کہ آپ نے شادی کی اور بیوی کو اپنے آپ سے الگ کر دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہاں اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ ایک مرد اپنی بیوی سے کتنی دیر دور رہ سکتا ہے. صحابہ کرام کی آراء مختلف ہیں، لیکن جس طرح اہل سیر نے لکھا ہے، امی جان حفصہ رضی اللہ عنہ مومنوں کی ماں ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی لخت جگر ہے. عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ وقت بنے، چونکہ آپ جانتے ہیں ان کے دور میں خلافت پھیل چکی تھی، بہت زیادہ جو رقبہ ہے
وہ اسلام کے زیر نگی ہو چکا تھا، بے شمار علاقے فتح ہو چکے تھے، اس وقت ضرورت اس بات کی تھی کہ مجاہدوں کو چھاؤنیوں پر بھیجا جائے تاکہ وہاں جا کر وہ سرحدوں کو پہرا دیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا، جو مومنوں کی ماں تھی اور فقیہہ تھی، دین کی فقاہت سمجھ بوجھ رکھنے والی تھی، نبی کے ساتھ جو خاتون رہی ہو اس کے پاس دین کا علم نہ ہو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ عمر ابن خطاب پوچھتے ہیں بیٹا مجھے یہ بات بتلاؤ، ایک مرد اپنی بیوی سے کتنی دیر دور رہے تو اس کی بیوی برداشت کر سکتی ہے؟ امی جان حیا کے مارے اپنا سر جھکا لیتی ہیں۔ عمر ابن خطاب فرماتے ہیں بیٹا یہ دین کا مسئلہ ہے، اس لیے مجھے اس بارے ضرور آگاہ کرو، میرے سوال کا جواب ضرور دو تاکہ اس کو میں قانون بناؤں اور سارے لوگ اس پر عمل کریں تاکہ بیویوں کی حق تلفی نہ ہو۔ تو امی جان حفصہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ہاتھ کے ساتھ 4 کی انگلیوں کا اشارہ کیا اور کہا کہ 4 ماہ ایک خاتون اپنے خامن سے زیادہ دیر دور رہ سکتی ہے۔ اور دیکھا جائے تو امی جان حفصہ رضی اللہ عنہا کی یہ بات صرف ان کی ذاتی نہیں تھی بلکہ قرآن پاک میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے۔ جو حضرات اپنی بیویوں کے ساتھ ایلا کرنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے 4 ماہ اس کی مدت بتلائی ہے۔ اگر آپ بیوی سے ناراض ہو کر کہیں اور جا کر رہتے ہیں 4 ماہ تک تو آپ کو اجازت ہے، اس سے زیادہ دیر اگر آپ رہنا چاہیں تو آپ نہیں رہ سکتے۔ آپ کو چاہیے کہ پھر آپ بیوی کو طلاق دے دیں تاکہ وہ کسی اور انسان کے ساتھ اپنی ازدواجی جو زندگی ہے وہ بسر کر سکے۔ اسی طرح خاتون کو بھی پھر حق حاصل ہے کہ وہ بھی خلع کا مطالبہ کر سکے۔ یہاں ضمناً ایک اور بات بھی میں ذکر کر دوں، کتنے حضرات ایسے ہیں بیوی کے ساتھ نہیں بنتی، کہا جاؤ اپنے میکے چلی جاؤ، وہ وہاں جا کر رہ رہی ہے، نہ اس کو لے کر آتے نہ اس کو چھوڑتا ہے، طلاق دیتا ہے اور کہتا ہے چھوڑنا نہیں ہے میں نے، ایسے ہی مر جا تو، نہ کسی اور کے ساتھ نکاح کر، اور مرد آگے خود شادی کر کے اپنی ازدواجی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے جو خواتین پر یہ مرد حضرات کر رہے۔ اللہ رب العزت نے تو قرآن میں کیا ارشاد فرمایا تھا، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا پھر اچھے انداز سے اپنے پاس رکھو یا پھر نیکی کرتے ہوئے اس خاتون کو آزاد کر دو، چھوڑ دو، کہیں اور انسان کے ساتھ جا کر وہ شادی کر سکے۔ یہ بہت بڑی خطا ہے، غلطی ہے جو مرد حضرات کی طرف سے ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک حق کیا ہے عورت کا، بیوی کے حقوق میں سے ایک بڑا اہم حق کیا ہے، شادی کرتے وقت جو حق مہر ہے وہ بیوی کو ادا کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، خواتین کا جو حق مہر ہے وہ خوشی خوشی سے ان کو ادا کرو۔ ہمارے ہاں کتنے معاملات ایسے ہیں، بعض حضرات تو ایسے ہیں شادی کے موقع پر حق مہر اتنا زیادہ لکھوا دیتے ہیں جتنا دینے کی طاقت ہی نہیں ان کے پاس، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں میں نے کون سا طلاق دینی ہے، طلاق دوں گا تو اس کو حق مہر دوں گا۔ کتنی عجیب بات ہے بھائی، حق مہر کا تعلق طلاق کے ساتھ کوئی نہیں ہے، حق مہر کا تعلق نکاح کے ساتھ ہے۔ نکاح جب ہوا اس وقت مرد پر لازم ہے جو مہر لکھوائے وہ اس خاتون کو ادا کرے۔ اس حوالے سے خواتین پر کئی طرح کے ظلم ہوتے ہیں۔ ایک ظلم یہ ہے مرد لکھوا تو دیتا ہے، دیتا نہیں ہے۔ کئی واقعات اس حوالے سے، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، یہاں اسی جی ٹی روڈ پر ایک میرج ہال میں ایک بچی کا نکاح تھا اور اس بچی کے والد ہماری مسجد کے نمازی تھے، مجھے لے گئے نکاح پڑھانے کے لیے۔ نکاح شروع کرنے سے پہلے میں نے کہا حق مہر کتنا ہے، کہتے 5000 روپیہ۔ میں نے کہا ادا کر دیا، دلہا خاموش ہو گیا۔ دلہے کے والد کو پوچھا کہ حق مہر ادا کر دیا گیا، خاموش رہا۔ بچی کا باپ شرم کے مارے مجھے کہنے لگا کہ شیخ صاحب آپ نکاح پڑھا دیں۔ میں نے کہا ایسے نکاح نہیں پڑھاؤں گا، وہ جو بچی کا حق ہے وہ دلہے کا نہیں ہے، نہ دلہے کے باپ کا ہے نہ کسی اور کا ہے، یہ اس کا حق ہے۔ پہلے اس کو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ اتنے پیسوں کے عوض میرا نکاح ہو رہا ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ پیسہ اس کو ملنا بھی چاہیے۔ وہاں توقف کیا، دلہے سے میں نے کہا کہ پیسے لاؤ، کہتا میرا پرس گھر رہ گیا ہے۔ اس کے والد سے کہا 5000 روپے ادا کرو، کہتا اس وقت میری جیب میں نہیں ہے۔
میں وہاں پھر خاموشی سے بیٹھا رہا. میں نے کہا جب تک پیسے نہیں آئیں گے اور اس خاتون تک پیسے نہیں پہنچیں گے نکاح نہیں پڑھا جائے گا. 1-2 منٹ آپ اندازہ کریں ایسے ہی گزر گیا. اتنے بے وقوف لوگ ہیں. ہزاروں روپیہ آپ نے شادی پر خرچ کر دیا. جس خاتون کی عزت کو آپ اپنے گھر میں لا رہے ہیں, ایک تو بہت کم ہے مہر مقرر کیا 5,000 روپیہ, اور وہ بھی ادا نہیں کر رہے. 1-2 منٹ گزرنے کے بعد پھر یہی حضرات جو کہہ رہے تھے ہماری جیب میں پیسے نہیں ہیں, اپنی جیب سے 5,000 کا نوٹ نکال کر دیا, ایلے پھڑ. یہ انداز ہے ان حضرات کا. یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے عورت پر. اس کے والد سے کہا یہ لے جائیں اور بچی کو بتلائیں کہ یہ 5,000 حق مہر آپ کا مقرر ہوا ہے, یہ آپ پکڑیں اور پھر سائن کریں. اور ساتھ اس کو تلقین کی, اگر وہ بچی کہتی ہے مجھے 5,000 نہیں چاہیے 5 لاکھ روپیہ چاہیے, یہ نکاح نہیں ہو سکتا جب تک یہ لڑکا 5 لاکھ روپیہ اس کو ادا نہ کر دے. ہم میں سے ہمارے ہاں تو خواتین سے اس طرح کی باتیں پوچھی نہیں جاتی. یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور دوسرا اس حوالے سے ظلم ماں باپ کرتے ہیں لڑکی کے. حق مہر لڑکے والے ادا کر لیتے ہیں, لڑکی کا باپ لڑکی کو بتلائے بغیر وہ اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے. یہ بھی غلط ہے, کیونکہ یہ جو حق مہر دیا گیا وہ بچی کے باپ کو نہیں دیا گیا, اس کے بھائی کو نہیں دیا گیا, وہ شادی کے اخراجات کے لیے نہیں ہے, وہ خالصتاً خاتون کا اپنا حق ہے. اس حق پر ڈاکہ مت ڈالیے, نہ لڑکے والے ڈالیں اور نہ لڑکی کا باپ یا بھائی یا کوئی ولی بھی اس پر ڈاکہ نہ ڈالے. یہ اس کا حق مہر ہے, یہ اس کو ملنا چاہیے. بعض حضرات ایسے ہیں حق مہر فوراً ادا تو کر دیتے ہیں, لیکن پہلی رات ہی جا کر مطالبہ کر لیتے ہیں شادی پر بڑے اخراجات ہو گئے تھے, یہ ہو گیا تھا, وہ ہو گیا تھا, لہذا وہ مجھے واپس کر دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی اجازت نہیں دی. ہاں اگر خاتون اپنی طرف سے اپنی خوشی سے آپ کے حالات دیکھتی ہے کہ آپ کمزور ہیں, یا 3-4 سال بعد آپ کے حالات ڈاؤن ہو گئے, آپ نے جو 5 تولے زیور اس کو ڈالا تھا, وہ خاتون اپنی خوشی سے آپ کو کہتی ہے کہ یہ اپنے گھر میں اخراجات میں اس کو بھی خرچ کر لیں, تو یہ اس کی آپ کے ساتھ نیکی ہے, اس کی اجازت بہرحال موجود ہے. لیکن ایک مرد خاتون کو پابند نہیں کر سکتا, مجبور نہیں کر سکتا کہ اپنی ذاتی پیسے جو ہیں وہ میرے اوپر خرچ کرو. اسی طرح ایک حق جب آپ کسی خاتون سے نکاح کرتے ہیں, اس کا نان و نفقہ یہ آپ کے ذمے عائد ہوتا ہے. واللہ شرم آتی ہے, بعض کتنے بے وقوف مرد ہوتے ہیں, ان کو یہی نہیں پتا کہ ہم مرد بھی ہیں کہ نہیں ہیں. گھروں میں تماشے لگے ہوئے ہیں, سردیاں آئی ہیں, ڈرائی فروٹ کا معاملہ ہے گھر میں لانے ہیں, اور یہ اونٹوں کی طرح منہ اٹھا کر دیکھ رہے بیوی کی طرف کب تمہارے ماں باپ آئیں اور یہ ڈرائی فروٹ لے کر آئیں. شرم نہیں آتی تمہیں؟ تم کس چیز کے مرد ہو؟ یہ نان و نفقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے کندھوں پر عائد کیا ہے. سردی کے لیے اگر بستروں کی ضرورت پڑ جائے تو بیوی کا منہ دیکھتا ہے, کب اس کی ماں آئے, کب اس کا والد آئے, کب اس کا بھائی آئے, اور موسم کے مطابق بستر یا موسم کے مطابق کپڑے لے کر آئے. کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے جس والد نے اپنی عزت, اپنی ناموس, اپنی بیٹی جس کی 25 سال تک وہ خدمت کرتا رہا, 20 سال تک اس کو لاڈ پیار سے پالتا رہا, اس کی ایک ایک خواہش کو پورا کرتا رہا, اس نے وہ بچی ہی آپ کے نکاح میں تھما دی. اور کیا چاہیے اب آپ کو؟ گھر میں کوئی چیز ٹوٹ جائے بیوی کی شکل دیکھتا ہے, کب اس کے گھر والے آئیں گے ان کو پتہ چلے گا تو وہ آ کر یہ چیز خریدیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ نان و نفقے کا سارا جو بندوبست ہے یہ مرد کے اوپر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے لینفق ذو سعۃ من سعتہ, جو وسعت والا ہے جس کے پاس مال کی طاقت موجود ہے اسے چاہیے اچھے انداز سے خرچ کرے. اور اسی طرح جس شخص کے پاس مال کم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنی استطاعت کے مطابق وہ بھی خرچ کرے. یہ نہیں کہ میرے پیسے بہت کم ہیں, تنخواہ بہت تھوڑی ہے, میں گھر میں خرچ نہیں کروں گا. نہیں, اسی تنخواہ میں سے حسب طاقت حسب وسعت آپ پر لازم ہے کہ آپ خرچ کریں. بیوی کا جو کپڑا ہے, کھانے پینے کا سارا بندوبست یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے کندھوں پر عائد کیا ہے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ, بچوں کی ماں کا جو پہننا ہے, جو کھانا پینا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ بچوں کے باپ پر عائد ہوتا ہے. آپ حیران ہوں گے اگر آپ میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دیں اور اس کے بچے کی وہ پرورش کر رہی ہو
اس کے بچے کا خرچ بھی، یعنی اپنے بچے کا خرچ بھی اور اپنے بچے کی ماں کا جو خرچ ہے یہ آپ کو ادا پھر بھی کرنا پڑے گا۔ اور ہمارے ہاں الحمدللہ عدالتوں میں یہ قانون موجود ہے، ایسی خواتین جو مطلقہ ہوتی ہیں اور بچوں کی پرورش ابھی کر رہی ہوتی ہیں، ان کا جو سابقہ خامند ہوتا ہے جس نے ان کو طلاق دی ہوتی ہے، اس سے ماہانہ جو روپیہ پیسہ ہے وہ عدالت نکلواتی ہے، اور یہ نکلوانا بھی چاہیے کیونکہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بہرحال کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی رہائش کا جس طرح پہلے میں ذکر کر چکا، اسکنوہن من حیث سکنتم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں تم خود رہتے ہو اپنی بیویوں کو بھی وہ رہائش دو تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ رہ سکیں۔ اسی طرح مرد حضرات کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سب سے افضل جو خرچ ہے یہ وہ ہے جو آپ اپنے بیوی بچوں پر کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وہ دینار ہے جو آپ جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرتے ہیں، ایک وہ دینار ہے جو آپ کسی مسکین پر خرچ کرتے ہیں، اور ایک وہ دینار ہے جو آپ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں۔ جو بیوی بچوں پر خرچ کیا ہوا دینار ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ معلوم ہوا سب سے پہلے انسان کو چاہیے اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، ان کی خاص ضروریات کا اہتمام کرے، اور اس کے بعد اگر اس کے پاس کوئی اضافی پیسے ہوتے ہیں پھر وہ مساکین پر یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں کہیں بھی وہ خرچ کرتا رہے۔ اسی طرح بیوی کا ایک حق یہ بھی ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اچھے انداز سے اس کے ساتھ پیش آیا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں حکم دیا وعاشروہن بالمعروف، اور عورتوں کے ساتھ دستور کے مطابق جو اچھا طریقہ ہے اس اچھے طریقے کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ یہ نہیں تانے دیتا ہے اس کو، تجھے تو کوئی لیتا ہی نہیں تھا، میں تمہیں لے آیا، میرا تیرے اوپر احسان ہے، تم تو بھوکے لوگ تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، میرے گھر آئی ہے تو تجھے ایسے ایسے کے کپڑے ملے، بندوبست ہوا تیرا سارا کچھ۔ اس طرح کے تانے کس کو دیتا ہے؟ نہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، جان رکھو تم میں سے بہترین آدمی وہ تصور ہوگا جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ باہر دوستوں کے ساتھ الیک سلیک کر لینا، اپنے دوستوں کے ساتھ مسکرا کر بات کر لینا، یہ تو سارے کر لیتے ہیں۔ بہترین انسان کون ہوتا ہے؟ جو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، گھر میں اس کی زندگی سب سے اچھی ہو، ایسے انسان کو بہترین انسان تصور کیا گیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خیرکم لأہلہ، میں تم سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے کے اعتبار سے۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات کے جو لاڈ اٹھائے ہیں، آج شاید یہ بیان کیے جائیں تو لوگ کہیں آپ رنگ مرید خود ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایسے جملے ہیں جو میاں بیوی کی محبت کو پاش پاش کر دیتے ہیں۔ اور جس طرح میں نے پہلے بھی ایک بار ذکر کیا تھا، میاں بیوی کا تعلق چونکہ یہ شرعی حلال تعلق ہے، آپ آج فیس بک اٹھا کر دیکھ لیں، بیوی ایسے کی ہوتی ہے، خامد ایسے کا ہوتا ہے۔ اتنا زیادہ نفرت آمیز مواد آپ کو ملے گا کہ بعض نوجوان وہ شادی کا ارادہ ہی ترک کر دیتے ہیں۔ کتنی خواتین ایسی ہیں بس اوقات سوال ان کے آتے ہیں اور وہ خامدوں سے پریشان ہوتی ہیں، مردوں کے معاملات سے پریشان ہو کر یہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ میں نے کسی مرد کے نکاح میں نہیں آنا، میں نے ایسی زندگی بسر کر لینی۔ کیوں؟ یہ زہر اگلا گیا۔ اور دوسری طرف جو فرینڈ شپ ہے، جو ناجائز محبت ہے، اس حوالے سے آپ کو اتنا اچھا مواد ملے گا کہ ہر شخص چاہے گا میری بھی کوئی گرل فرینڈ ہونی چاہیے، ہر خاتون چاہے گی کہ میرا بھی کوئی بوائے فرینڈ ہونا چاہیے۔ بلکہ اتنے بدبخت لوگ ہیں، اگر کوئی آدمی کہے کہ میری کوئی گرل فرینڈ نہیں، اس کو تانا دیتے ہیں کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، لوگوں نے تو 10 رکھی، آپ کے پاس تو ایک بھی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ باحیا انسان ہیں، کیا آپ نبی کے امتی ہونے کا حق رکھتے ہیں؟ جو نبی ایک کمواری خاتون سے بھی زیادہ حیا رکھتے تھے، اشد حیاء من العذراء فی خدرها، اتنی حیا ایک کمواری عورت میں نہیں ہوتی جتنی حیا میرے اور آپ کے نبی میں موجود تھی۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت کو میں اور آپ بھلا بیٹھے، جن سے پیغمبر بھی حیا کرتے، حتیٰ کہ اللہ کے ملائکہ بھی ان سے حیا کرتے، یہ سارے کے سارے تذکرے کیا ہم نے بھلا دیے؟ یاد رکھیے گا، یہ حیا کا کلچر یہ صرف اسلام دیتا ہے۔
یہ حیا کا کلچر صرف اسلام عام کرتا ہے، اس لیے حیا کا جو کلچر ہے یہ سب سے بہترین کلچر ہے۔ حیا سے بڑھ کر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحیا لا یأتی الا بخیر، حیا ہمیشہ خیر ہی لے کر آتی ہے، حیا سے کبھی کوئی شر کا دروازہ نہیں کھلتا ہے۔ اس لیے حیا جو ہے اس کو لازم پکڑنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی خواتین کا ایک حق مردوں کے اوپر یہ بھی ہے کہ وہ ان کی عزت کا، ان کی آبرو کا، ان کی عصمت کا حفاظت کریں۔ یاد رکھیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پہلا بندہ کون ہے؟ العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کا نافرمان، اور دوسرے نمبر پر والمرأة المترجلہ المشبہہ للرجال بالرجال، وہ خاتون جو مردوں کی نقل اتارتی ہے کہ میں بھی مرد بننا چاہتی ہوں، اور تیسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا والدیوث، اور دیوس۔ یہ دیوس کون ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت خود فرمائی والدیوث الذی یقر فی اہلہ الخبث، دیوس وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے گھر والوں کے اندر خباثت اور فحاشی کو دیکھے اور اس پر خاموش رہے۔ کتنے بدبخت لوگ، دیوس لوگ، بے غیرت لوگ معاشرے میں موجود ہیں۔ اپنی بیوی کو پردہ کرانا تو درکنار، آج کل یہ ٹک ٹاک بنا ہے، فیس بک بنی ہے، اور اس طرح کے کتنے پروگرام بنے ہوئے ہیں۔ بیوی کو لا کر خود کیمرہ دیتا ہے اور کہتا ہے اپنے گھر کے جتنے معاملات ہیں، تم صفائی کر رہی ہو، ابھی برتن دھو رہی ہو، ابھی آرام کر رہی ہو، ابھی یہ کر رہی ہو، وہ کر رہی ہو، یہ ساری ویڈیوز بنا کر ایک اپنا ولاگ بناؤ، اپنا پیج بناؤ، اس پر یہ ساری ویڈیوز شیئر کرو، لائکس ہوں گے، کمنٹس ہوں گے، ان کو شیئر کیا جائے گا، ریچ بڑھے گی، پیسے آئیں گے۔ اس سے بڑھ کر بے وقوف انسان کون ہے؟ اس سے بڑھ کر ایک بے غیرت شخص کون ہے جو اپنی بیوی کو خود لوگوں کے سامنے نمائش کے لیے پیش کر دے؟ اس سے بڑھ کر دیوس کون ہے؟ اس کا جنت میں داخلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ سارے کے سارے نام کے مسلمان ہیں جو یہ سارے بےہودہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ پر تو لازم تھا اپنی بیوی کو پردہ کرواتے، اسے اللہ کی معرفت کرواتے، پیغمبر علیہ السلام ان کی شخصیت کا تعارف کرواتے، صحابیات کی سیرت کا مطالعہ کرواتے، اسے بہترین خاتون بناتے، تاکہ کل کلا آپ کی اولاد کی وہ اچھی تربیت کر کے آپ کو اور خود وہ جنت میں لے جائے۔ بیویوں کے لیے ایک حق یہ بھی ہے مردوں پر کہ وہ انہیں اسلامی تعلیم دیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس اہمیت کے پیش نظر کتاب العلم میں یہ باب بھی قائم کیا ہے، اپنی بچیوں کو، اپنی بیویوں کو، گھر میں بسنے والی خواتین کو تعلیم دینا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں فرمایا سورۃ التحریم میں اہل ایمان قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ کیسا مرد ہے جس کی بیوی کو نماز پڑھنی نہیں آتی؟ یہ کیسا مرد ہے جس کی بیوی کو پردہ کرنا نہیں آتا؟ یہ کیسا مرد ہے جس کی بیوی کو یہ نہیں پتا میں نے کس سے پردہ کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا؟ ایسا کیسا مرد ہو سکتا ہے جس کی بیوی کو روزوں کے مسائل ہی نہیں آتے، اسلام کی بنیادی تعلیمات ہی نہیں اس کے پاس؟ تف ہے ایسے مرد پر جس نے اس کے ساری کی ساری ضروریات کا تو خیال کر لیا، اسے شوکیس لا کر دیا، اسے بیڈ خرید کر دیا، اچھے ون سمنے کپڑے خرید کر دیے، اور پورے جہان کا میک اپ اس کے سامنے ڈھیر لگا دیا، لیکن اس بدبخت انسان نے یہ نہیں بتلایا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، اس نے کیا اس کو جہنم سے بچایا؟ اور مت سمجھیے کتنے مرد حضرات سمجھتے ہیں ہم آزاد ہیں، بھائی ٹھیک ہے بیوی کو کہہ دیا تھا نیکی کیا کرو، نہیں کرتی میں کیا کروں؟ نہیں، اللہ رب العزت نے اس کا سوال آپ سے کرنا ہے، کیونکہ مرد حضرات اپنے گھر کے معاملے میں راعی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کرنا ہے۔ ہاں یہ سوال ہونا ہے، اس لیے بیوی کے حقوق میں سے یہ حق ادا کرنا بھی لازم ہے۔ بعض حضرات ایک سے زائد شادیاں کر لیتے ہیں ذوق شوق کے ساتھ، یہ ناجائز نہیں ہے، بلکہ بعض حالات تو ایسے ہوتے ہیں مرد کے لیے دوسری تیسری شادی کرنا یہ ضروری بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اسلام نے حلال کے رستے بڑھائے ہیں انسان کے لیے، لیکن دوسری شادی کر کے پہلی کو یکسر بلا دینا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بیویوں کے درمیان عدل نہیں کیا کرتا تھا، کل قیامت کے دن آئے گا
اور اس کی جسم کی ایک سائڈ مفلوج ہوگی، اس پر فالج کا حملہ ہو چکا ہوگا، کیونکہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے کندھوں پر دونوں کے حقوق کو ڈالا نہیں تھا، ایک کے حقوق ادا کرتا رہتا تھا، دوسرے کے ساتھ میل ملاپ سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ کتنے عجیب لوگ ہیں، 2 شادیاں کی ہیں، ایک کو لاہور میں رکھا ہے، ایک کو پشاور میں، لاہور والی کے ساتھ رہتا ہے اور کبھی کبھار مہینے میں 1-2 بار کبھی خیال آ جائے تو پشاور والی کے پاس چلے جاتا ہے۔ یہ کون سا عدل ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سی مردانگی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے دوسری تیسری شادی تو کر لیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہے اس پر بھی کبھی نظر ڈالیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو روزانہ اپنی ازواج مطہرات کا حال دریافت کیا کرتے، عصر کے بعد تو آپ سب کے پاس راؤنڈ لگاتے اور حال چال دریافت کرتے۔ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر اچھا برتاؤ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے جن کی 1 سے زائد بیویاں ہیں انہیں چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بطور خاص مطالعہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی ایک خاتون کا حق خلا کا حق بھی ہے، اگر وہ دیکھتی ہے کہ میں خامند کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مثال یہ بے نماز شخص ہے یا شراب نوشی کرتا ہے، میرا منہ لگانے کو دل نہیں کرتا، یا یہ ماں باپ کا نافرمان ہے، میں نہیں اس کے ساتھ رہ سکتی، کوئی بھی وجہ بن جاتی ہے، خاتون کو حق حاصل ہے، وہ خلع کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور خامند کو چاہیے اس کا یہ مطالبہ پورا کرے اور اس کو اپنے آپ سے جدا کر دے۔ ہاں جو حق مہر دیا تھا وہ واپس لینے کا اختیار رکھتا ہے، لیکن اگر وہ بھی دے دے تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ آخری حق خواتین کا جو مردوں کے اوپر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب مرد حضرات فوت ہو جاتے ہیں تو بیویوں کا جو حصہ ہے مرد کی وراثت سے یہ ان کو ملنا چاہیے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں ادا نہیں کرتے، کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا خامند ہوگا بس ٹھیک ہے، میرا بھائی تھا اس نے جو کچھ چھوڑا میں بھی اس کے ساتھ کاروبار کرتا تھا، اب یہ سارا میں سمیٹ لوں گا، تمہیں کچھ نہیں دوں گا۔ نہیں، اگر تو مردوں کی اولاد ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر خامند کی اولاد نہ ہو کل مال کا چوتھا حصہ 1/4 یہ اس کی بیوی کو ملے گا، اور اگر اولاد موجود ہو تو پھر 8واں حصہ ثمن 1/8 یہ اس کی بیوی کو ملے گا۔ یہ وہ حصہ ہے جو آپ نے نہیں دیا، یہ اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے، اور اس کا تذکرہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس لیے یہ حقوق ہیں بیوی کے مردوں پر، مرد حضرات کو چاہیے ان کو سمجھنا چاہیے، اور بیوی کے جو حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کندھوں پر عائد کیے ہیں انہیں چاہیے وہ حقوق ادا کریں۔ انشاءاللہ یہ حقوق ادا کرنے کے ساتھ آپ پریشان نہیں ہوں گے، آپ تنگ نہیں ہوں گے، بلکہ یہ حقوق اللہ رب العزت نے ہماری بہتری کے لیے بیان کیے ہیں، ہم ان پر عمل کریں گے۔ میاں بیوی کا جو تعلق ہے محبت، مودت اور شفقت والا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم میں بیان کیا، ہم پھر اس کی عملی صورت انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ دعا فرمائیں جتنے اہل اسلام بیمار ہیں یا اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ جتنے پریشان ہیں تمام کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا فرما، یا اللہ جو غریب ہیں نادار ہیں یا اللہ ان کی جھولیوں کو بھر دے، یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں یا اللہ ان کی اولاد کو نیک صالح بنا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت کرنے والے اداروں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، جتنے ہمارے مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں غزہ فلسطین میں یا اللہ بطور خاص ان کی مدد فرما، ہم سب کو ان کے حق میں یا اللہ اکٹھے کر دے، باطل کو نیست و نابود کر دے، ان کو تباہ و برباد کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔